جی جناب عالی، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آج ایک بڑی تکلیف دہ ریالٹی کو ہم ذرا اس کا احاطہ کریں گے، اس کے جو اثرات ہیں ہمارے اوپر اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے جی غربت. یہاں میں مہنگائی کا ذکر نہیں کر رہی، یہاں میں تربیت، تعلیم، مختلف چیزوں کی بات نہیں کر رہی، ہم ایبجیکٹ پاورٹی کی بات کر رہے ہیں. میرے پاس جتنی رپورٹس میں نے اس کے لیے ریسرچ میں دیکھی وہ 2020-2021 کی رپورٹس ہیں جو کہ ورلڈ بینک کی ہیں، اس کے علاوہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، وہ تخمینہ لگائیں گے، وہ ایک ایسٹیمیٹ دیں گے ہمیں کہ موجودہ جو یہ قدرتی آفت ہمارے سامنے اس کے بعد ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے. لیکن ٹیکنگ اے لک ایٹ کہ 2020 اور 21 کی رپورٹس کیا کہتی ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا تھا، ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی 2020 کی، کہ پاکستان میں 5% تک غربت میں اضافہ ہوا ہے. اور پھر یہ لوگ اس کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں، لوور مڈل انکم اور اپر مڈل انکم. یعنی جو آپ کا سب سے نچلا طبقہ ہے وہاں پہ تقریباً 40% یعنی 39.2% کی پاورٹی دیکھی جا رہی ہے. دس از کالڈ دا انکم پاورٹی ریٹ. پھر اس کے علاوہ اگر اپر مڈل انکم کی طرف میں دیکھتی ہوں، وہاں پہ یہ نمبر کئی گنا زیادہ ہے. یعنی جو آپ کا مڈل بیلٹ ہے انکم کا، وہ زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، وہاں یہ پرسنٹیج تقریباً 78.3 بن جاتی ہے. اس کے علاوہ 2020 کی ہی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے اگر گھرانوں میں دیکھا جائے تو تقریباً 40% کو ماڈریٹ سے لے کے سیویئر فوڈ انسیکیورٹی کا سامنا ہے. یعنی فوڈ شارٹیجز ہیں، ضرورت کے مطابق، نیوٹریشن کے مطابق گھر کے افراد، خاندان کے افراد کھانا نہیں کھا پا رہے. اگر میں ایشین ڈیولپمنٹ رپورٹ کی طرف، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کی طرف دیکھتی ہوں، وہاں پہ بھی نتائج اور نمبرز کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. یہ رپورٹس بھی 2020 اور 21 کی ہیں. ان کے مطابق جی پاکستان میں ان امپلائمنٹ کا یعنی بے روزگاری کا ریٹ تقریباً 4.8% ہے. تقریباً 5% پاکستان کی آبادی بے روزگار ہے. اس کے علاوہ اگر ہماری جو نیشنل پاورٹی لائن ہے یعنی قومی سطح غربت، اس سے تقریباً 21% لوگ 21.9 ہے، تو سمجھ لیجئے 22% لوگ اس سطح غربت سے نیچے ہیں. اس کا ایک اور تخمینہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً 1000 بچے جو پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں اس میں سے 65 یعنی 65 اپنی 5 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. دیز آر ڈائر ایبجیکٹ نمبرز، اور ان ریالٹیز کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں. اچھا، ایک وقت تھا جب آپ کہتے تھے کہ دنیا بھر کی طرح ہمارا جو اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ ہے، ایک اسمال پرسنٹیج آف لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے، اینڈ انفارچونیٹلی وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا. وہ صحیح ہے، وائٹ منی ہے، بلیک منی ہے، اس کے اوپر بہت بحث ہوتی ہے. لیکن اس بڑھتی ہوئی غربت کی وجہ سے جو ہمارے معاشرتی رویوں پہ، ہمارے سوسائٹی پہ، ہماری اور ریالٹیز پہ اثر پڑ رہا ہے، آئیے ذرا آج اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ فرسٹ اینڈ فارموسٹ موجود ہیں مائی ویری ڈیئر فرینڈ حمیرہ عفان، ہوز اے سائیکو تھراپسٹ. بہت بہت شکریہ حمیرہ یہاں موجود ہونے کے لیے. اس کے علاوہ another corporate trainer and somebody who keeps a keen eye on how these matters are affecting people، وہ ہیں جی عمیر جالیہ والا، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ عمیر ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. حمیرہ جی، سب سے پہلے اگر شروعات آپ سے کروں، میرے ایک اکنامکس کے پروفیسر نے بڑی اچھی ڈیفینیشن دی تھی غربت کی، کہ غربت یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے، غربت یہ ہے کہ آپ کے پاس چوائسز نہیں ہیں، آپ کے پاس انتخاب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. ٹیک اٹ اور لیو اٹ are your only choices. What effect does that have on our mental health? Thank you very much, Sidra. Gurbat, while you were talking, it seemed like a lifestyle. Yeah. You know کہ choices آپ کے پاس ہے نہیں، means آپ کے limited ہیں، resources آپ کے limited ہیں. ان limitations کے اندر رہنا becomes your lifestyle. جیسے کہ ہم upper class کی بھی بات کر رہے تو ان کی بھی ایک sort of lifestyle ہے. But then again اسی lifestyle میں sometimes there's a sense of knowing also. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہی اور آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے، تو ٹھیک ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ فرق پڑتا ہے اس کے اوپر، لیکن ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جہاں پر ہم سمجھیں کہ بہت زیادہ ہی ڈیوسٹیٹنگ ہے. بیکاز دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو ادھر وین یو پریپیئرڈ فار دیٹ کائنڈ آف این انوائرمنٹ، دیٹ کائنڈ آف اے لائف اسٹائل. آپ کو جب پتا ہے کہ آپ کے پاس روٹی ہی 4 ہے اور آپ نے اس کو 2 دن چلانی ہے، تو سم ویئر یو آر ایٹ پیس ود اٹ. آپ ایک پیسفل سچویشن پر ہی بیسکلی آ جاتے ہیں. Sorry to interrupt you, but that sounds awfully entitled. یعنی یہ تو کہنے کا مقصد ہوا کہ میرے گھر میں 8 افراد ہیں، میرے پاس صرف 4 روٹی ہے، تو کہیں نہ کہیں مجھے پتا ہے کہ ہر ایک کے حصے میں آدھی روٹی آنی ہے. لیکن اگر آپ کو بھوک 2 روٹی کی لگی بھی ہو تو آپ
کب تک اس ریالٹی کو برداشت کریں گے؟ آپ کی تکلیف کب غصہ نہیں بن جائے گی، اگریشن میں تبدیل نہیں ہو جائے گی؟ اینڈ دیٹ از وائی سدرا سم ویئر دیٹ نوئنگ اس کہ میرے پاس ہے ہی 2 روٹی اور سب کو دینی ہے، ایک حد تک بھی وہ لائف اسٹائل آپ سسٹین کر سکتے ہو. اس کے بعد جا کے پھر وہ فرسٹریشن پر آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے پھر وہ ہوپلیسنس، ڈس اپوائنٹنگ اینڈ اتنی اینگر کے اندر پھر آ جاتے ہیں کہ جو بات پہ کے اوپر سب لڑ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ سڑک پر ہو چاہے وہ گھر آئیں، آپ کا صبر ہی اتنا ختم ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر وہ لائف اسٹائل بھی پھر میٹر نہیں کرتی. اچھا، ہم نے میں ایک بہت پرانی میں نے کتاب پڑھی تھی، فارچون ایٹ دا باٹم آف دا پیرامڈ. عمیر عامشہ اور آپ نے بھی پڑھی ہوگی پرلاد کی کتاب، اور اس میں انہوں نے کہا گیا کہ سب سے جو تکلیف دہ بات ہے ترقی پذیر ممالک کی یا ڈیولپنگ کنٹریز کی کہ دیر از نو ڈگنیٹی ان پاورٹی، یعنی ایک غریب آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے، اور یہ سب سے تکلیف دہ بات ہے. جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو خاص نظر آتا ہے. غریبوں کو ہم دودھ کاٹتے ہیں، سائٹ پہ کرتے ہیں، سرکاری اداروں میں وہ نہیں جا سکتے، تھانوں میں جائے، عدالتوں میں جائے تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. میں تھوڑا سا جہاں آپ نے یہ بات کی کہ غربت میں اور جو اس کا فلپ ہے نا سدرا، کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ہو اور ایکسس ہو تو اس کے بھی اپنے مینٹل ٹربلز ہوتے ہیں. تو جو پہلے جو بات سنی میں اس میں یہ کہوں گا کہ مڈل جو ہے وہ زیادہ مینٹلی جو ہے وہ سیف رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نیڈز میں گزارا بھی کر لیتا ہے، بنا بھی لیتا ہے. اور لیکن جو جس طبقے کی آپ بات کر رہی ہیں جو پاکستان میں اب 40% تک جا پہنچا ہے، جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ گزر بسر کر سکے، کھا پی سکے، نیوٹریشن پوری کر سکے، اپرچونٹیز، یہ انفارچونیٹلی ایک سائیکل بن جاتا ہے. تو آپ دیکھتی ہیں کہ غربت سے ہی مزید غربت جنم لیتی ہے. یعنی غریب بچے جب آپ وین یو بورن ان پاورٹی تو ہائی چانس ہے کہ آپ پاورٹی میں ہی کنٹینیو کرتے ہیں. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پور طبقوں میں بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے جنرلی ارد گرد بھی کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ بس جو آئے گا وہ لے کر آئے گا. تو یہاں پہ میں یہ بات ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جو چیزیں ہیں مائنڈ سیٹ. جی سدرا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمیر، لیکن جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے جب غریب کی عزت نہیں کی بیکاز اس کے پاس پیسے کم ہیں، اس کا سوشل سٹیٹس کم ہے، وہ شاید جسٹس کا، انصاف کا، عزت کا حقدار نہیں ہے، تو پھر ہمیں ایک طرح سے ڈر بھی لگتا ہے غریب ہونے سے. جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ مڈل انکم بریکٹس اگر کئی چیزیں سہ لیتے ہیں لیکن وہ کئی چیزیں آپٹکس کے لیے مینٹین بھی کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کا ایک سرٹن لائف سٹائل ہے، وہ کچھ برانڈز کا استعمال کرتے ہیں، اس سے نیچے نہیں جانا. کیوں؟ کیونکہ ان کو غریب ہونے سے ایک طرح سے ڈر بھی لگتا ہے وچ از کازنگ مور اینگوش. اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں روہیل بات کر رہا ہوں، روہیل اشرف خان راولپنڈی سے. جی روہیل صاحب، مجھے آپ کا ٹاپک بہت زیادہ اچھا لگا جو آج آپ ٹاپک لے کے آئی ہیں. جی دیکھیں، جو میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں اس پہ. جی جی بالکل. جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ، اس کی وجوہات تو بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن آپ نے اس کو کہا ہے کہ کیا غربت اس کا مین کاز ہو سکتا ہے معاشرے کے بگاڑ کا؟ بالکل غربت تو ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے جو یہاں پہ ہر چیز کی ڈویژن ہے، مساوات نہیں ہے اس میں. جب مساوات نظر نہیں آتی انسان کو، انسان وہ کام بھی کر جاتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا. انسان وہ حدیں پار کر جاتا ہے جو کرنی نہیں چاہیے. ہمیں اپنے مذاہب کی تعلیمات کے مطابق، اپنی معاشرتی تعلیمات کے مطابق، اسکول کی تعلیمات کے مطابق، گھریلو تعلیمات کے مطابق ہم وہ ضرور کر جاتے ہیں جب ہمیں مساوات نظر نہیں آتی. ایبسلیوٹلی. یعنی ہر انسان کے پاس یہ امید تو ہونی چاہیے کہ اگر وہ آج غریب ہے، آج مشکلات کو فیس کر رہا ہے، تو اس کا آنے والا کل بہتر ہو سکتا ہے یا اس کی آنے والی نسل کے لیے بہتری ہو سکتی ہے. انفارچونیٹلی دا پور پیپل ان پاکستان کے جو آج غریب غربا ہیں وہ یہ ہوپ کھوتے چلے جا رہے ہیں. اس پہ کیا کہیں گی حمیرہ کہ اگر میں اپنے بچے کو اس لیے پڑھاؤں کہ اس کا مستقبل کل تابناک ہوگا، مجھ سے بہتر جاب کرے گا، لیکن غریب کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ بھی رہے تو اس کے پاس کوئی ریسورس نہیں ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں ہے، رشوت نہیں ہے، تو ہم نے تو اسی چکی میں پستے رہنا ہے. دیٹ تھاٹ، اس کے بارے میں کچھ کہیں؟ بڑا سدرا آنیسٹلی اسپیکنگ، جو آپ نے پہلے بھی بات بولی تھی، آئی ایم سٹنگ ود اٹ سنس دیٹ ٹائم، بڑا ڈسکمفرٹ سا فیل ہو رہا ہے کہ رسپیکٹ اور آپ کا اسٹیٹس، اس کے بیچ کی جو ہم لوگوں نے یا دنیا نے ایک جو ریلیشن شپ بنائی ہوئی ہے، دیٹ از سو انکریکٹ.
امیر کو آپ وہی رسپیکٹ دو, آپ اس کو عزت دو, لیکن اگر وہی غریب ہے, پیسہ نہیں ہے, تو آپ اس کو رسپیکٹ نہ دو. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. دس از اے ویری سوسائٹل نارم جو سب فالو کریں. دس از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو چینج فرام مے بی اس, ہم سے, ہمارے بچوں سے, کہ جب کوئی آئے آپ کو, چاہے کوئی سرو کر رہا ہو, چاہے آپ کو کوئی سڑک پہ ملے, کوئی آپ کے لیے دروازہ کھولے, کچھ بھی ہو, آپ اس کو جسٹ بیکاز آف دیئر طبقہ, بیکاز آف دیئر غربت, یو کانٹ ڈسریسپیکٹ دیم, یو جسٹ کانٹ, یو نو. ایک بات ہے کہ آپ کر ہی نہیں سکتے, لیکن ہم کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کو اتنا ایز a lot of چیزیں جو ہم نے prohibited کی نے کہ we just can't, اگر ہم اس کو بھی تھوڑا سا اس نظریے سے دیکھ لیں اور بچوں کو سکھا لیں, تو سب سے پہلے تو ان کا I think confidence تھوڑا سا وہیں پہ ہی, جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ ان کے بچے بھی پے کرتے رہیں گے, تھوڑا سا کہیں ایک اگر سچویشن میں کبھی نہیں آ رہی تو ایک ایٹ لیسٹ کانفیڈنس میں کمی آ سکتی ہے کہ تھوڑا سا وہ کانفیڈنٹ ہو جائے کہ وہ ہر وقت غریب نہیں رہیں گے, they can go for something else. میں کوئی چھوٹی سی مثال دوں, آئی ایم این ایمبیسڈر ٹو دا سٹیزنز فاؤنڈیشن اسکولز, اس کے علاوہ انڈس ہسپتال. پہلی چیز اگر میں اپنے ساتھ کچھ وزٹرز کو ان کے اسکولز میں, ان ہسپتالوں میں لے کے جاتی ہوں, تو وہ کہتے ہیں جی لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ چیریٹی یا نو فیس ہسپتال ہے یا نو فیس اسکول ہے, بیکاز ہم نے ایک امیج بنایا ہوا ہے کہ جی اگر غریبوں کا اسکول یا غریبوں کا اسپتال ہوگا, وہاں صفائی ستھرائی کا کوئی نظام نہیں ہوگا, وہاں چیزیں بہت ابتر حالت میں ہوں گی. دس از دا ایٹیٹیوڈ وی ہیو ٹوورڈز پور پیپل, اور یہ بدلنے کی ضرورت ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ معاذ بٹ بول رہا ہوں, آنے والا ڈسٹرکٹ پاک پتن سے. جی سر. اچھا, میں بڑی مبارکباد دیتا ہوں آج ٹی وی کی ٹیم کو, یہ جو بڑا زبردست جو ٹاپک آپ نے شروع کیا ہے, بڑا زبردست ٹاپک ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک غریب آدمی جو دہاڑی کرتا ہے, جس کو 700 سے 800 روپے مل جائے, وہ جسٹ سبزی نہیں لے سکتا, بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دے سکتا, دودھ نہیں لے کے دے سکتا, وہ مینٹلی پریشان ہوگا تو کیا ہوگا, بیمار ہوگا, بچے بھوک سے مر رہے ہیں. تو حکومت کو چاہیے رویے تو چینج ہو گئے, تمہارا معاشرہ ٹھیک ہوگا. جب رویے نہیں چینج ہو گئے تو معاشرہ ہمارا نہیں ٹھیک ہوگا. سر مجھے بتائیں کہ آپ نے جیسے بتایا کہ کھانے پینے کے, اسکول لے جانے کے, دوا لانے کے پیسے نہیں ہیں, تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس طبقے کو تفریح کی بھی ضرورت ہے. یعنی ہمارے پاس ایک غریب آدمی کے لیے ریلیکس کرنے کے لیے, فیملی کو ایک فیملی ٹائم دینے کے لیے کوئی تفریح کا کوئی سہولت ہی میسر نہیں ہے, کوئی پارکس نہیں ہے. جی, جب انسان معاشی بحران سے نکلے گا تو تبھی اسے تفریح مقامات پر جانے کا موقع ملے گا. ابھی تک تو معاشی حالات میں جکڑا ہوا ہے, پسا ہوا ہے بیچارہ. سبزی لینے چل جائے, ٹماٹر ہمارے علاقے میں 300-400 روپے کلو ہے, گوشت تقریباً 700 روپے کے جی ہے, دودھ ہمارے علاقے میں تقریباً 130-140 روپے کے جی ہے. تو مجھے یہ میں اپنے حکمرانوں سے اور اپنے جو مخیر حضرات ہیں ان سے کرتا ہوں کہ اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کا بھی خیال کریں, ان کا بھی حق ہے جینے کا. اگر وہ دنیا میں آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کی مدد کی ہے. بالکل صحیح. اچھا, مدد کرنے, سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. عمیر, اگر ایک غریب آدمی یا جو چیزیں آپ نے اپنے اسٹریٹا میں, انکم بریکٹ میں نہ دیکھی ہوں, بے شک آپ مڈل کلاس ہیں, لوور مڈل کلاس ہیں, آپ اس کی خواہش بھی کرتے ہیں نا, تو آپ کو دھتکارا جاتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بھی ایک سماجی رویہ ہے. جی بالکل, ہم نے مالک یوم الدین پڑھتے ہیں, اللہ کو فیصلہ کرنے والا مانتے ہیں, لیکن فیصلہ خود ہی کر لیتے ہیں کہ اس کی یہ اوقات ہے, یہ ایسے سوچ بھی کیسے سکتا ہے, اس کے پاس یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں طرفہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. یعنی جن لوگوں کے پاس پریویلیج ہوتا ہے, پیسے ہوتے ہیں, پاور ہوتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے آگے دیتے ہیں. یعنی اللہ کلیم کرتا ہے وہ جو اس نے آپ کو بلیس کیا ہے اور اس میں سے آگے بڑھانے کا کہتا ہے. اسی طرح قرآن جو ہے بڑا اسپیسیفکلی مختلف کیٹیگریز بتاتا ہے, جس میں کھانے تک کو الگ سے ڈیفائن کرتا ہے تاکہ معاشرے میں نیوٹریشن نہ آ سکے. اور اوور آل جو دین کا پیغام ہے وہ جھکاؤ لانا ہے ان لوگوں کے اندر بھی جو اپنے آپ کو بہت اکڑ والا سمجھتے ہیں. دیکھیں نا, میں کسی کو دھتکار رہا ہوں, کسی کی ڈگنیٹی لے رہا ہوں, تو میں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوں گا؟ معاذ اللہ میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہوں, تبھی میں ایسی حرکتیں کرتا ہوں. خدا چھوٹی سی مثال دوں گی عمیر, کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جیسے ہم ڈانٹ دیتے ہیں اکثر, اگر فوڈ ڈلیوری گائز ہمارا کھانا لے کے لیٹ ہو جائیں تو ان کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے, ان کو ہم ٹپ نہیں دیتے. لیکن ہم اگر آن دی ادر ہینڈ ریسٹورینٹس کی طرف دیکھیں, ریسٹورینٹس نے اپنے پانی کے جو فلٹریشن پلانٹس ہیں یا جو بھی آپ کے پاس کین اویلیبل ہے, اس میں لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہ پیئنگ کسٹمرز کے لیے ہے, فوڈ ڈلیوری کے جو لوگ ہیں وہ اس میں سے پانی بھی نہ پئیں. یہ وہ دوہرا معیار ہے جس کے بارے میں ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے اینڈ ویل کنٹینیو دس conversation. After the break بات ہم کر رہے ہیں ہمارے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ کووڈ میں جب ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ بڑی بڑی اگر آپ مینیجریل پوزیشنز پہ ہیں, آپ کی کمپنی نے شاید آپ کو یہ سہولت دی کہ
آپ گھر سے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ سہولت ہم اپنے اسٹاف, اپنی ٹیم, اپنے ڈومیسٹک ورکرز کو نہیں دیتے. آپ ان کو اپنے کچن کے ساتھ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ آپ کو آ کے بتائے کہ جی میری طبیعت خراب ہے یا گاڑی میری غلطی نہیں کسی اور کی غلطی کی وجہ سے اس کو تھوڑی سی ٹکر لگ گئی یا کچھ ہو گیا, وی نیور ٹرسٹ دیئر ورڈ. دس از پارٹ آف دس اپارتھائڈ جو ہمارے ذہن میں ہے کہیں نہ کہیں, جہاں ہم اس کی غربت کو اس کی چالاکی سے اکویٹ کر دیتے ہیں, یا ہمیں لگتا ہے کہ ایک غریب آدمی سچ نہیں بولتا, وہ کارنر کٹنگ کر رہا ہے. یہ تمام بائسز, یہ انکانشیس بائسز ہمارے اندر ہیں, تو آج ان کے اوپر بات کرنے ضروری ہے. حمیرہ میرے ساتھ موجود ہیں. حمیرہ, ان انکانشیس بائسز کے بارے میں ہم آگاہ بھی ہیں, یعنی ہمیں پتا بھی ہوتا ہے کہ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ, اور وی جسٹ کنڈیشنڈ اینڈ وی آر کنٹینیو. آئی تھنک وی آر ویری ویل اویئر آف اٹ سدرا, بیکاز اتنا کانڈیسینڈنگ بہیویئر جس کو ہم بولتے ہیں کہ اپنے سے کمتر والے کو یہ سب کچھ کرنا, اور ضروری نہیں کہ خالی وہ غربت میں ہی ہو, فائنینشلی ہو, وہ اسٹیٹس میں ہو سکتا ہے, وہ ایج میں ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے, وہ آپ کی ایجوکیشن میں ہو سکتا ہے. سو اپنے آپ سے کمتر کسی کو بھی سمجھنا اور کانڈیسینڈنگ وے میں ٹریٹ کرنا کوڈ بی ون آف دیز فیکٹرز ایز ویل. آپ کسی امیر کے ساتھ بھی یہی کر سکتے ہیں. میں نے یہاں تک لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر سے جو ایکسپائرڈ چیزیں ہوتی ہیں, چاہے وہ آپ کی ایکسپائرڈ فیس واش ہو یا آپ کا ایکسپائرڈ کین آف فروٹس ہو, وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ یار ان کو فرق نہیں پڑتا. دیر آر ٹائمز آئی ہیو ایکچولی نوٹسڈ, ابھی یہ سیلاب متاثرین کی بات کی جائے تو کہتے ہیں جی ان کو عادت ہے اسی طرح چارپائی کھلے آسمان کے نیچے رہنے کی. جب آپ انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے, وٹ ڈز دیٹ سے اباؤٹ یو. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, پھر پینل کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. ہیلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ملک راشد بول رہا ہوں, کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ملک راشد صاحب, بڑے دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. جی فرمائیے. بس کچھ آپ کا پروگرام تو دیکھتا رہا ہوں, بس آج دل کر رہا تھا میں بات کروں. جی بالکل. حمیرہ اور عمیر بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, ان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو. سدرا جی دیکھیں, ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کی زندگی سلیکٹ کی, انہوں نے غربت میں ہر کام کیا, انہوں نے اس میں عظمت بنانے کی کوشش کی. دیکھیں ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں, فین ہے اس کے, لیکن ہم اپنی زندگی پہ اپلائی نہیں کرتے. میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, ہمارے ایک بڑے جو ٹاپ کے برانڈ ہیں آئل کے, جو یہ کوکنگ آئل ہیں, ان سے میٹنگ ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم اکٹھے 3-4 کمپنیاں بڑی جرمنی میں کوئی مشینری امپورٹ کرنی تھی, ہم وہاں گئے ان سے بزنس ڈیل کرنے کے لیے. تو جس سے ڈیل کرنی تھی وہ جو گورا تھا اس نے کہا میرے پاس ہی آپ ٹھہریے. کہہ رہے ہم لوگ وہاں ٹھہر گئے. صبح ناشتہ آیا, اس کی بیگم نے ناشتہ بنایا, ہمیں وہ سرو کر دیا. وہ گورا ہمارے ساتھ بیٹھ گیا, اور اس کی جو بیگم ہے وہ کہتے جا کے اس نے ساری ہمارے بیڈ روم کو سیٹ کیا, بیڈ شیٹیں چینج کی, ہمارے واش روم تک صاف کیے. دیکھیں یہاں کچھ جھاڑو دیتا نا تو ہم اس کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں, لیکن وہ میں جھاڑو دیتا ہے تو وہ بڑی عظمت ہے. سب کے حقوق برابر ہیں. بالکل اسلام نے ہمیں یہی سکھایا, ہم اب اوپر نہیں اپنے اپلائی کرتے. ایبسلیوٹلی, یعنی ہم نے کاموں کو بھی اس طبقاتی نظام کی وجہ سے بانٹ دیا ہے. اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جو انفارچونیٹلی سیوریج لائن کلینرز ہیں, وہ ایک خاص کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے, اور ہم ان کو انسان نہیں سمجھتے. ہمیں لگتا ہے کہ اس معاشرے کی گندگی, ہماری شہروں کو صاف کرنے کی ذمہ داری ان کی ہے, اینڈ وداؤٹ اکوپمنٹ آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی گیئر استعمال نہیں کیا, کوئی سیفٹی گیئر نہیں دیا جاتا, اور وہ اسی طرح کھلے مین ہولز میں جاتے ہیں, آپ کی اور میری زندگی کو آسان بناتے ہیں, لیکن ان کی عزت ہم معاشرے میں نہیں کرتے, اینڈ دیٹ از ان انفارچونیٹ ریالٹی. عمیر آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سلما ظفر بھی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا ایک بائی دا وے خبر ساروں کو دینی ہے, اس وقت جو سچویشن ہے عمیر, ہم سارے غریب ہو گئے ہیں. یعنی 4 مہینے پہلے جس کی جو نیٹ ورتھ تھی سب اس سے غریب ہو گئے, یہ ہم ریئلائز کر رہے ہیں. میں بس اس شو کی وجہ سے یہ اس بات سے ایسے ایگری نہیں کرنا چاہتا. میں ایسے ایگری کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس پرچیزنگ پاور کم ہو گیا ہے. لوگوں نے, بڑے بڑے لوگ جو سپر مارکیٹس میں جاتے تھے, ان کی باسکٹ سائز کم ہو گئے, اس میں پروڈکٹس ریپلیس ہو گئے. تو یہ ریالٹی ہے, لیکن ظاہر ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس شخص کے ساتھ جو کہ 2 وقت کی روٹی نہیں اویل کر پا رہا. یہاں پہ جو ایک اور بات ہے, جہاں آپ نے یہ سارے مائنڈ سیٹس کی بات کی کہ پریولیج طبقے کا یہ مائنڈ سیٹ ہے, وہاں پہ میں 2 کوئی باتیں یہ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ مسلمان وہ نہیں جو کہ اپنے امیر دوست کے لیے وہ منتخب کرے جو اپنے لیے منتخب کرتا ہے, بلکہ وہ ہے جو اپنے ہر بھائی کے لیے وہ منتخب کرے جو کہ اپنے لیے منتخب کرتا ہے. تو یہ میرے اوپر انسٹرکشن ہے, میرے اوپر لاگو ہے. تو آپ نے جو بات کی, ہم اس کا اپوزٹ جیتے. جو مائنڈ سیٹ کیوں بنا ہے یہ پریولیج طبقے کا, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ طبقہ جو کہ اسٹرگل کرتا ہے, جس کے پاس وسائل نہیں ہوتے, وہ بھی شاید فائدہ اٹھاتا ہے, وہ بھی شاید کام پورا نہیں کرتا, کام پہ دیر سے آتا ہے, شکایت کرتا ہے, آرگنائز نہیں ہوتا. تو بہت سارے اس کے بھی ایسے بیہیویئرز ہوں گے جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو طریقہ بنا لیا ہے. یہاں تک کہ آپ کو لوگ یہ کہتے ہوئے
मिलेंगे कि देखो अगर तुम ज्यादा दोस्ती करोगे, साथ बिठा लोगे तो ये सर पे चढ़ जाएंगे। लेकिन आई वांट टू टच अपॉन व्हाट यू जस्ट मेंशन्ड उमैर, हम ये भी सोचते हैं, देखिए हम अगले की जरूरत को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। हमें ये पता होता है कि कोई एंट्रेंस लेवल पे या कोई बच्चा अगर ग्रेजुएट करके जरूरतमंद है तो हमें मार्केट वैल्यू से कम पे उसको पैसे देते ही कह के कि भाई तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमें कुछ सिखाना है, और हम उसकी ईगरनेस को इस बात से नापने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम तो जरूरतमंद हो, तुम्हारी शुरुआत है, तुम कम पैसे में भी उतनी ही लगन, उतने ही पैशन के साथ काम करो। ये भी तो हमारा रवैया है। ट्रू, और यही वजह है कि जो ये पूरा तबका है जिसको आप गरीब कह सकते हैं, पुअर कह सकते हैं, स्ट्रगलिंग कह सकते हैं, उसको कोई ना कोई बैकअप चाहिए। अगर वो ऐसे ही किसी स्कूल में जाता है, ऐसे ही किसी इदारे में जाता है, एम्प्लॉयर्स के पास जाता है, तो वो एक्सप्लॉइट होता है, क्योंकि उसको पता है ये गरीब है, इसका कुछ नहीं हो सकता, उस पर क्राइम भी फ्रेम हो सकता है, उसको किसी भी वक्त निकाला भी जा सकता है। आपने बेशुमार मिसालें दी कि उससे ऐसा मुश्किल काम कराओ, ना उसकी सेफ्टी का ख्याल हो, ना उसके मुस्तकबिल का ख्याल हो। तो इसीलिए बहुत जरूरत है कि स्टेट, हमारा कानून, जो निजाम है वो स्टैंड करे गरीब के लिए। अच्छा, ये बात है। अच्छा सलमा, काफी देर से वेट करिए, सलमा की तरफ आना चाहूंगी। सलमा, यू वर्क विद सो मेनी चैनल्स। मुझे हैरत होती है बात कहते हुए कि मीडिया जो कि वॉच डॉग है, जो इन हकीकतों को सामने लेके आता है, अंदर का हाल उनका भी वही है कि दे आर ऑल्सो एक्सप्लॉइटिंग अ लॉट ऑफ टैलेंट। इस पे आप क्या कहेंगी? कई लोग हैं जो बज़ाहिर सफेद पोश हैं, इवन सेलिब्रिटीज भी होंगे, उनके पैसे नहीं दिए जाते, एंड दे आर समटाइम्स, यानी हम एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि अगर कोई आर्टिस्ट बीमार पड़ जाता है तो यकायक उसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं होते। लोग कहते हैं भाई आपका लाइफस्टाइल, आपकी शोहरत बड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन व्हाट हैपेंड? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबसे पहले, और दूसरी बात ये कि सिद्रा, मीडिया का भी बिल्कुल यही वाला हाल है। इवन ये कि काम मिलना, बड़ा आर्टिस्ट है, पैसे वाला है, उसके पास गाड़ी है बड़ी, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो एक दो डिनर्स भी करवा सकता है, उसको काम भी ज्यादा दिया जाता है। और अगर उसके घर में खुदा ना खास्ता कोई भी आफत आ जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो वॉकवे कर सकता है, शूट के ऊपर से कर सकता है। जबकि छोटा आर्टिस्ट एक दूसरे के पीछे भागता रहेगा, बात करता रहेगा, रिक्वेस्ट करता रहेगा, ना तो उसको टाइम पे पैसे मिल रहे होते हैं और ना ही वो अपनी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वहां से जा सकता है। उसे कहा जाता है पूरे दिन का जो शूट के पैसे हैं वो आपके पैसों में से काटे जाएंगे। अच्छा, ये तो आप आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, हम सब एक साथ काम कर रहे होते हैं। एवरीबडी नोज कि अगर हमारा कैमरामैन, हमारा लाइट मैन, हमारा स्पॉट बॉय, हमारा मेकअप आर्टिस्ट अच्छा काम नहीं करेगा तो खुदाई कसम हम अच्छे नहीं दिखेंगे, हम बिल्कुल भी खूबसूरत सेलिब्रिटीज नहीं बन सकेंगे। लेकिन उनको ना सिर्फ इस अंदाज में ट्रीट किया जाता है कि वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कीड़े मकोड़े हैं, बल्कि जब हमारे रिफ्रेशमेंट्स आ रहे होते हैं तो वो एक दूसरे से नजरें छुपा रहे होते हैं। वो अच्छा, ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी सलमा आपने और मैंने रमजानों तक में देखी है। यानी जो टैलेंट होता है, जो बड़े नाम है, उनकी इफ्तार अलग लगती है, और बेचारे जो हमारा पूरा सपोर्ट स्टाफ होता है उनकी इफ्तार अलग होती है। बाय लॉ इट इज सेट कि आपके हर साल आपकी इंक्रीमेंट्स होनी चाहिए। बड़े बड़े जो अलंबरदार हैं, जो आप तक ये खबरें लेके आते हैं, जो आपको बता रहे होते हैं कि मुल्क कैसे चलना चाहिए, इखलाकियात क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग इट देमसेल्व्स। एक और कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर इकबाल अकरम कुरैशी। जी अकरम कुरैशी साहब, क्या फरमाएंगे आज? वैसे मेरा प्रोग्राम तो एक हफ्ता दो नहीं शामिल होगा, प्रोग्राम देखूंगा, लेकिन आप प्रोग्राम ऐसा लाती है कि रह नहीं सका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ का और हिस्सा बनने का। जी बताइए। सदर इकबाल साहबा, मैं हदीस से बात शुरू करा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, गुर्बत जो है वो कुफर के नजदीक है। पाकिस्तान के अंदर दुनिया में 3 तबके होते हैं, एक दौलतमंद, एक सफेद पोश और एक गरीब। पाकिस्तान में सफेद पोश तबका मुकम्मल खत्म हो चुका है, अब रह गया गुर्बत और दौलतमंद। सिदरा इकबाल साहब, अगर यहाँ भी किसी ने रशिया जैसा नारा लगाया कि सबसे बड़ा खुदा रोटी है, तो मैं आपको बताऊं ये कौम उसके पीछे खड़ी हो जाएगी और इस मुल्क में खूनी इनकलाब आएगा। मैं आपके प्रोग्राम से दौलतमंदों से कहूंगा कि अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल दे उस वक्त से पहले कि जब आपका न घर बचेगा न आप बच सकेंगे। इसलिए अब सफेद पोश खत्म हो गया है, बिल्कुल सही, सिर्फ गुर्बत और दौलत रह चुकी है। अब और सफेद पोश के लिए कोई जगह नहीं है, यानी अगर वो तकलीफ में है
تو یا تو وہ ہاتھ پھیلائے جو اس کی عزت نفس اس کو اجازت نہیں دیتی, یا پھر وہ پستا رہے خاموشی سے, گھٹتا رہے. بہت بہت شکریہ اکرم قریشی صاحب یہ موضوع اٹھانے کے لیے. ہمیرا بفور وی ہیڈ فار اے بریک, مجھے یہ بتائیں, ہم ہر چیز کی اپنی کہانیوں میں, نیریٹو میں ڈپکشن کی بات کرتے ہیں, چاہے ہمارے ایڈز دیکھ لیں, چاہے ہمارے ڈرامے اور موویز دیکھ لیں. ہاؤ کنٹینٹ آر یو ود دا وے دا پور پیپل آر ڈپکٹڈ ان آر ڈراماز؟ آئی تھنک ویری سپرفیشلی, بہت ہی سرسری طور کے اوپر دکھاتے ہیں. بالکل بالکل سطحی طور پہ, بیکاز وہ ڈیپ ڈاؤن جا کر پتا ہے کہ اتنا وہ پینفل سب کے لیے ہو جاتا ہے. اور آئی تھنک جو اس کو دکھا رہا ہے اس کے لیے بھی کہ ہم کہیں نہ کہیں ہمارے اندر وہ ایک شیم اور ایک گلٹ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم کہاں ہیں اور یہ کہاں ہے. تو سم ٹائمز اپنی ہی اس ایموشنل فیلنگ سائڈ کو بچانے کے لیے ہم اتنا ڈیپ کسی چیز میں گھسیں گے نہیں, بیکاز پتہ ہے کہ ہم خود ٹریگر ہو جائیں گے. اچھا, یہ بات سلما آپ کی طرف لے کے آؤں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی کو غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوا دکھانا ہے تو اس کی ڈریسنگ, اس کا میک اپ, یہاں تک کہ اس کا کمپلیکشن, ایک خاص طرح کی کاسٹنگ ہو رہی ہے. اس کاسٹنگ سے آپ اگری کرتی ہیں؟ ہو رہی ہے. اور ایون یہ کہ سدرا مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اگر وہ پھر بھی تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے, شکل وہ کہتے ہیں نا منہ چت ہے, خوبصورت ہے, یا اس کے نین نقش اچھے ہیں, تو اس کو اس کی اسکن کو اتنا ڈل کر دیا جاتا ہے, بال خراب, پھٹے ہوئے جوتے, پھٹے ہوئے کپڑے. بلکہ میں نے خود ایکٹ کیا ہے اور میں نے 3 دن کا کام کیا, تو اس کے بعد انہوں نے فون کیا کہ اس عورت کو چاہے پھٹا ہوا دوپٹہ دے دو, ٹوٹی ہوئی جوتی دے دو, میک اپ نہ کرو, اس کے باوجود اس کے اندر سے کہیں عمارت دکھتی ہے. ان کو اتنی پرابلم ہوتی ہے اور ان کو لگتا ہے ایک اور چیز ایڈ کروں گی اس کے اندر جو شاید کسی کو پتا چل جائے, لازمی ہے کاجل ایک عورت کی خوبصورتی ہے جو لگاتی ہے سرما یا کاجل. آپ کو حیرانگی ہوگی جب آپ نے غریب بننا ہوگا تو آپ کی آنکھوں میں کاجل ڈال دیا جائے گا, تیل لگا کر چوٹی ڈال دی جائے گی. وہ ایک انہوں نے اس طرح کا بنا لیا ہے. بھئی غریب بھی اچھے انداز میں اپنی غربت کو ڈھانپتے ہوئے طریقے سے چل سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ بہت, اس کو ہم کہہ رہے ہیں اسٹیریو ٹائپ کیا جا رہا ہے, ان کے لک کو اسٹیریو ٹائپ کیا جا رہا ہے. جونیئر آرٹسٹ لے کر آئے جاتے ہیں, لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ میں بڑی عزت سے کہہ رہی ہوں جونیئر آرٹسٹ, حالانکہ ہم انہیں نہیں کہتے اس انداز میں, لیکن یہ کہ ان کو ایکسٹراز کا لفظ دیا جاتا ہے اور ان کو جو پے کیا جاتا ہے, میں یہاں بتا سکتی ہوں 1000 روپیہ یا 1500 روپیہ پورے دن کے اندر پے کیا جاتا ہے. صبح 10 بجے سے لے کے رات 10:30 بجے تک اتنا ٹائم فریم ہے, اور اس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے اور انہیں ایک بریانی ملے گی اور ایک پانی کا گلاس ملے گا, ایک پانی کی بوتل ملے گی, چائے دوسری دفعہ نہیں ملتی, جبکہ وہ بھی ہمارے ہی ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. آئی ایم ناٹ دا اے کلاس آرٹسٹ, بٹ اس کے باوجود, اور یہ ہمارے یہاں کی ہارش ریالٹیز ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے کچھ اداروں میں ایسے بھی کام کیا ہے جہاں پہ چائے اور چائے کے کپ بھی راشن کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ ساتھ بیٹھے ہیں تو فلانا جو سٹاف ممبر ہے وہ جونیئر سٹاف ممبر ہے, ان کو چائے اتنی دفعہ دینی ہے دن میں, ان کو نہیں دینی, یہ اپنی پتی لے کے آئیں یا اپنی چینی لے کے آئیں, مجھے نہیں پتا یہ کیا. اور جب آپ امیجن کیجئے کہ ان تمام ریالٹیز کو فیس کر کے جب ایک انسان واپس اپنے گھر جاتا ہے, اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوگا, اینڈ ول ہی ہیو ہوپ ان دا کنٹری, کیونکہ ہر طرف سے, چاہے وہ بیچارہ ہیلتھ کے لیے کہیں جا رہا ہے, بچے کو اسکول میں داخل کرا رہا ہے, ٹریفک کی بات کر لیجئے یا پھر اپنے دفتر کی بات کیجئے, ہر جگہ اس کی حد تک عزت ہو رہی ہے. ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کروں گی کہ ہم نے اس طبقے کو اتنا ڈیوائڈ کو بڑا کر دیا کہ اگر آپ ان کو بٹھانا بھی چاہو ساتھ اور بولو بھی ساتھ بیٹھ کے کھاؤ اور ان سے اچھی طریقے سے بات بھی کرو, تو وہ خود اتنا کانشیس فیل کرتے ہیں, خود اتنا شرمندہ فیل کرتے ہیں کہ ہم کیسے کسی بڑے آرٹسٹ ہو, ایکٹر ہو یا باس ہو, کسی کے ساتھ بیٹھ کے سیم ٹیبل پر کھائیں. آپ نے کتنی دفعہ دیکھا یہ محرومی ہم نے ان کے اندر ڈالا ہے نا, خود ہی ڈالی ہوئی ہے. جیسے فار ایگزامپل پہلی دفعہ اگر کوئی شخص ہوائی جہاز کا سفر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, نہیں تھی اس کی بساط پہلے, پہلی دفعہ جب کر رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹیکٹ سٹاف سے لے کے فیلو پیسنجر تک ہر انسان ان کو کیسے ڈیل کر رہا ہوتا ہے. یعنی وی آر ناٹ میکنگ دیم ہیو اے گڈ ایکسپیرینس, یعنی اس کا تجربہ ہم اچھا بنانے میں کوئی عمل نہیں کر رہے, بلکہ اس کو دھتکار رہے ہیں, یہ کہہ کے کہ بھائی کیا میری سیٹ بدلی جا سکتی ہے, مجھے فلانے شخص کے ساتھ نہیں. بریک. اور ایک تلخ حقیقت یہ ہے, کسی نے, میرے دوست نے بڑے ہنستے ہنستے یہ بات کہی تھی, خاص طور پہ اگر آپ کا تعلق ایک درمیانے طبقے سے, اگر آپ کا تعلق مڈل کلاس سے یا اپر مڈل کلاس سے ہے, اور انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ آپ بہت زیادہ پیسے کما بھی لیں تو جو آپ کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت ریڈیکلی تبدیل نہیں ہو سکتا. یو کانٹ جمپ کلاس وین اٹ کمز ٹو یور مائنڈ. یہ کس حد تک
صحیح ہے, غلط ہے, یا اس میں کتنی صداقت ہے, اس کا کوئی مثبت پہلو بھی ہے. یعنی مڈل کلاس از آلسو سین ایز اے کسٹوڈین آف ویلیوز. یعنی باقی آپ نچلے طبقے کو دیکھیں, وہ بیچارہ سروائیول میں مصروف ہوتا ہے. جو اپر کلاس ہوتی ہے اس کو اس طرح کی تکالیف نہیں ہوتی, وہ اپنے طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. لیکن جو لائف سٹائل ہے, وین اٹ کمز ٹو ویلیوز, وین اٹ کمز ٹو معاشرتی یا ریلیجس جو اقدار ہیں, وہ ایک طرح سے اس کے علمبردار مڈل کلاس کو سمجھا جاتا ہے. کیا کہیں گے اس پہ عمیر آپ؟ جی, اپنے آپ کو ایگزیم کر دیتا ہے پاورفل طبقہ, اور اپنے آپ کو صحیح مانتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایجوکیشن میں آگے ہوتا ہے, اپرچونٹیز میں آگے ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ سوچنا کہ وہ کیا تباہی مچا رہے ہیں اور کیا مسائل ان کی وجہ سے ذرا مشکل ہوتا ہے. اور غریبوں کو ہم ایک پاس دے دیتے ہیں کہ اچھا اس کے حالات برے ہوں گے اس وجہ سے, تو مڈل زیادہ پکڑا جاتا ہے. لیکن اگین یہ ہماری ساری بائسز ہیں, ہم سب کی ایگوز ہیں, ہم سب کی کلاسز کی ڈیفینیشنز, ہم سب کا ایک دوسرے کو بانٹنا جہاں پہ آتا ہے سدرا, یہ ہماری انا کی کال ہوتی ہے. اور جو بھی اسپرچل انداز ہوتا ہے وہ ملانے والا ہوتا ہے, وہ ایک ساتھ ہم آہنگی میں دیکھنے والا ہوتا ہے. تو میں نے یہ سوچنا ہے کہ میں اور آپ ہم سب مل کے اس کا حصہ ہیں, اور اگر میرے پاس ہے تو میرا نہیں ہے, اور اگر آپ کے پاس عمیر, میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ ہر انسان, جی عمیر, میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ ہر فیملی کا سربراہ اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنے بچوں کے, اپنے خاندان کے لائف سٹائل کو بہتر کر سکے. اگر وہ کسی سو کال لو انکم بریکٹ والے ایریا میں رہتا ہے, کرائے پہ رہتا ہے, تو کوشش کرتا ہے وہاں گھر بنا لے. لیکن اس کے بچے پھر بھی نالا رہتے ہیں, اس کے بچے کہتے ہیں کہ یار کسی اچھے علاقے میں گھر بنایا ہوتا ہے, اور اگر باپ کی جیسی آنکھ بند ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اس گھر کو بیچ کر کسی اور جگہ جانا چاہتے ہیں. اس مائنڈ سیٹ کے بارے میں, اس موبلٹی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہمارے ملک میں زیادہ ہوتا ہے میرا خیال ہے, ہر جگہ پہ میں نے نہیں دیکھا. لیکن بچے بھی جو ہیں وہ مسلسل جو دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر, اشتہاروں کے اوپر, اور جو ان کے ارد گرد جو بات چیت ہے وہ اتنی مٹیریلسٹک ہے کہ وہ اپنے آپ کو, اپنے والدین کی, اپنی فیملی کی کامیابی کو اس بات سے ناپتے ہیں کہ انہیں کیا ریسورسز میسر ہیں. لیکن میں نے ایسے بھی نوجوان دیکھے ہیں جو بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, گاؤں دیہاتوں سے آتے ہیں, یا کراچی کے مشکل علاقوں سے آتے تھے, اور ان کے ماں باپ نے انہیں کردار کا تحفہ دیا, انہیں اقدار کا تحفہ دیا, اور انہیں اسی بات پہ ٹرین کیا. سدرا, جب ایسے بچے آگے بڑھتے ہیں تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان کے ریزلٹس بیٹ کر جاتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ بہت پریویلیج بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو ہنگر آپ کیری کرتے ہیں اپنے ساتھ جب آپ ٹف سیٹنگ سے آتے ہیں تو وہ بھی ایڈمیریبل ہے. سو پیرنٹس سے میں کہ آپ کے بچے جب آپ کو پریشر کرتے ہیں تو آپ انہیں اس طرح کے تحائف جو دیتے ہیں جس میں تعلیم ہے, جس میں ان کا کردار ہے, اس طرف ان کا رجحان زیادہ بڑھائیں. کیونکہ اس کا اچھا عمیر, یہ بات اب میں حمیرہ کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. حمیرہ, ٹرینڈ کیا دیکھا ہے ہنگر کی وجہ سے؟ اگر ایک شخص آگے بڑھ جاتا ہے, ہمبل بیک گراؤنڈ سے آیا, یا ساری سہولیات نہیں تھی, انڈر سروڈ بیک گراؤنڈ سے آیا, اس کے بعد کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ بن جانے کے بعد اس کے اندر ہمدردی, ایمپتھی زیادہ تھی, یا آن دی ادر ہینڈ اس نے کہا کہ اب بیکاز آئی ہیو ارائیوڈ آئی نیڈ ٹو اماس ویلتھ, یعنی جتنا زیادہ میں دولت کما سکوں صحیح یا غلط طریقے سے وہ کرنا چاہیے. سائنس کیا کہتی ہے ہمیں؟ آئی تھنک سم ویئر دیر مور اٹیونڈ ود دیئر اون فیلنگز ود ادر پیپلز فیلنگز. ان میں ایمپتھی زیادہ ہوتی ہے, ان میں وہ درد, احساسیت زیادہ ہوتی ہے, انسانیت زیادہ ہوتی ہے, جو کہ آئی فیل کہ ناؤ اے ڈیز ہم سب کے اندر, اگر ہم فائنینشلی غربت کو ٹیکل نہیں کر سکتے اور ہیلپ نہیں کر سکتے, ہم ایز ہیومن بینگز, ایز انسانیت ضرور ٹیکل کر سکیں. کم از کم ایک اچھا ایک مورل ویلیو کسی کو سکھا دیں, کسی کی بات سن لیں اور یہ ساری چیزیں کر لیں. سو منی از ناٹ ایوری تھنگ. اگر آپ کسی نچلے طبقے والے کی بات اچھی طریقے سے سن کے ان کو ایڈوائز بھی کر لو, وہ بھی کام آتا ہے. اور پھر یہی لوگ ہیں جو اوپر اسی ایڈوائزز کے اوپر یا اسی اوپینین کے اوپر امپلیمنٹ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. تو یوزلی جو ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی ڈیفیکلٹی سے کوئی ارائز کرتا ہے, بیکاز اس نے وہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو اگلے کے لیے احساس زیادہ ہوتا ہے, رادر دین کہ اس میں غصہ زیادہ ہو کہ نہیں بیکاز میں اس چیز مشکل کے تھرو گزرا ہوں تو اب تم بھی گزر کے جاؤ. یوزلی اتنا نہیں دیکھا ہوا. جو پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ امپیتھیٹک لوگ زیادہ ہوتے ہیں, احساس ان میں زیادہ ہوتا ہے, سمجھ زیادہ بہتر, اور اپنی کمیونٹیز کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. دیر از اے لاٹ آف گیونگ بیک جس کا جذبہ موجود ہے. TCF کی ایک دفعہ پھر مثال دوں گی, بہت سارے بچے جو فرسٹ جنریشن لرنرز تھے, تقریباً 17,000 ایسی ٹیچرز واپس آئی اینڈ دے ہیو اسٹارٹیڈ ٹو ٹیچ ان دا TCF اسکولز. لیکن سلما, آپ سے ایک سمپل سا سوال, شاید سمپل تو نہیں ہے, تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے. آج 2022 کے پاکستان میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ 22% لوگ سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں, 40% کے گھر میں
सिवियर से लेके मॉडरेट फूड इनसिक्योरिटी मौजूद है, यानी खाने पीने की अशिया वाफिर मिकदार में नहीं है। क्या गरीब आदमी को पाकिस्तान में ख्वाब देखने का राइट मौजूद है, उसके पास हक है? ये तो मुसीबत है सिद्रा, ख्वाब देखना एक अंदर की चाह है और अल्लाह ताला ने ये हक सबको दिया हुआ, ये सोच सबको दी है। वो सोचता जरूर है, वो चाहता जरूर है, वो ख्वाब जरूर देखता है। कुछ ख्वाब इस मामले में कुचल दिए जाते हैं कि रोटी नहीं है बिल्कुल भी, और बच्चा खड़े होकर चाय के ढाबे पे दूसरों को चाय सर्व करे। वो जो चाय सर्व कर रहा है ना 10-12 साल का बच्चा, सिद्रा ख्वाब वो भी देखता है, लेकिन उसको पहचानने वाली नजर कोई मिल जाती है। नादिया जमील की बात करूंगी, वो ऐसे लोग होंगे कि जो उन बच्चों को उठाकर ले आते हैं और उनको उनके माँ बाप से लड़ते हैं और उनके ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अभी रिसेंटली उनकी पिक्चर मीडिया में और सोशल मीडिया में अपलोड हुई है, जिसमें उनके साथ 5 बच्चे हैं और वो किस किस जगह से आए हैं, लेकिन ख्वाब नहीं छीन सकते आप किसी से भी। अच्छा, आप ही के इसी तवस्सुत से एक बात जरूर कहना चाहूंगी, उन तमाम आला ज़र्फ लोगों से, उन लोगों से जो साहिब हैसियत हैं और स्कूल एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी के अंदर, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर कुछ इस तरह के मामले रखते हैं कि जो बच्चा स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहे वो पढ़े, लेकिन वो एक दफा ये तो देख लिया करें कि जो बच्चा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है और उसको मिलना भी चाहिए, हक है उसका, तो उसको उसकी मर्जी के सब्जेक्ट नहीं देती यूनिवर्सिटी। अच्छा, एक और चीज, आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी सलमा, कि हम हमेशा बात करते हैं उस अंडरसर्व्ड बच्चे की, गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले बच्चे की जो बड़ा होशियार है, जो पढ़ाई में बड़ा जबरदस्त है। चलें, उसको तो फिर भी वजीफा या स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन हमारे बच्चों की तरह हर बच्चे के अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें होती हैं। मुझे ये जानकर हैरत होती है कि हमारे यहाँ जो मेरिट की या टैलेंट की दूसरी स्कॉलरशिप्स हैं, यानी अगर कोई बच्चा बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, बहुत अच्छा एथलीट है या बहुत अच्छा गाना गाता है, अगर वो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहा है तो क्यों नहीं उसको इन चीजों के ऊपर, इन सलाहियतों पे भी कोई वजीफा दिया जाता। यानी हम कहते हैं कि अगर एक गरीब के बच्चे ने आगे बढ़ना है तो वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में मेरिटोरियस होना चाहिए। उमैर, इस पे क्या कहेंगे आप? जी, ये भी फैसला हमने कर लिया है और ये भी जजमेंट है ना कि हमारे बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, कौन से ग्रेड लिख सकते हैं। अब आपको एक बच्चा गरीब मिले, उसके ग्रेड भी अच्छे ना हो तो आप उसको कहेंगी कि यार एक तो वैसे ही तुम्हारे हालात अच्छे नहीं है, ऊपर से तुम पढ़ाई भी नहीं करते। सो एक डायरेक्ट जजमेंट एक हमने बनाई हुई है, शोबे हमने बांटे हुए, जैसे आपने पहले हाईलाइट किया, सफाई करने वाला है खास तबका है हमारे अंदर। हमारी एक दोस्त ने गिलगित बल्तिस्तान में रेस्टोरेंट खोला तो बंद करना पड़ा सिद्रा, क्योंकि वहाँ सारे मुसलमान थे और कोई सफाई करने के लिए तैयार नहीं था रेस्टोरेंट की, जैसी वो चाहती थी। तो अब सफाई ईमान है। ये तमाम चीजें माइंड सेट्स की हैं और मैं क्लोजिंग पे ये कहना चाहूंगा कि हर तबके का माइंड सेट हुआ है और वो सेट जाहिर है तजुर्बात है, कहानियां जो हमने सुनी और हम सब ने उसको फ्लेक्स करने की जरूरत है ताकि हम एक दूसरे के इस स्कीम में, आप देखें अमीर इसलिए होता है क्योंकि बेशुमार लोग उसकी फैक्ट्री में काम करते हैं और इसके बगैर। जी उमैर, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। अभी हमने हाल ही में देखा पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हुआ और कुछ जज्बाती हो गए अफगानी फैंस एंड यू नो इट हैड अ कंप्लीट डिफरेंट डिस्प्ले इन द स्टेडियम एज वेल जब लोग इश्तियाल पे उतर आए। मैंने आपको कल की बात बताऊं, आई वाज कमिंग फ्रॉम डिफेंस और वहां एक खाली प्लॉट के ऊपर मैंने देखा कि पाकिस्तानी बच्चे जो यानी हमारे गली मोहल्ले के बच्चे होते हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन मैंने नोट किया कि कोने पे बिल्कुल वो जो एक बाउंड्री वॉल थी जहां पे 4 ईंटें शायद पड़ी हुई थी, वहां पे अफगानी कचरा चुनने वाले बच्चे सिर्फ हसरत से उनको क्रिकेट खेलता हुआ देख रहे थे। तो हम जो डिस्प्लेज देखते हैं विच वी आर वेरी क्विक टू जज ऑन कि जी हमने तुम्हें सिखाया, हमने बनाया, हमने पना दी, कितने इस तरह के तकलीफ दे इंस्टेंसेस से एक बंदा गुजरता होगा, एक बच्चा गुजरता होगा जहां वो उसी उम्र का है, उसका भी शायद दिल चाह रहा है खेलने का, बट ही इज अनएबल टू डू दैट। ये वो फर्क है जिसमें हमें एहसास और हमदर्दी पैदा करने की जरूरत है और उसको खत्म करने की जरूरत है। बट दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। एनी क्लोजिंग रिमार्क, वेरी क्विक क्लोजिंग रिमार्क हुमैरा यू वांट टू ऐड? I would again say to each its own। अगर हम पूरा एज अ कॉम, एज अ सोसाइटी बन के अगर हम चेंज नहीं ला सकते किसी तबके में, एज इंडिविजुअल्स अपने से, अपने घर वालों से, अपने बच्चों से स्टार्ट करके ये चेंज लाना थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू इतना बड़ा कोई निजाम। एवरी काइंड एक्ट मैटर्स। आपका एक प्यार से कहा हुआ जुमला, आपका एक नरमी का रवैया किसी की जिंदगी बना सकता है और यही तलखी उसकी जिंदगी बिगाड़ भी सकता है, हमेशा के लिए उसको स्कार कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। उमैर हमारे साथ मौजूद थे, सलमा एंड हुमैरा। दिस इज इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।